أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا الممجد، بشيرنا المصدق، نذيرنا المؤيد، المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عدت رفاقكم بالصلاة على محمد وآل محمد. محمد. اگر کسی مسلمان کو یہ سوال کیا جائے، ان کی آنکھوں میں آنکھوں کو ڈال کے ان کے سامنے، اور یہی سوال میں نے کہا کسی مسلمان کو پوچھا جائے، اس کا مطلب اگر آپ کو بھی پوچھا جائے، اور سوال اتنا سا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی مسلمان اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کو بھول جائے؟ کیا کسی مسلمان کو ہم جب پوچھیں گے کہ مسلمان کے لیے ممکن ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کو بھول گیا ہے یا بھول جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ جی، آپ نے نہ کہا نا۔ اور اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ یہ عین ممکن ہے، اور جیسے گجراتی میں کہتے ہیں خدا نہ کرے، خدا کیا کرے، اس میں جو بھی بات ہوگی، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ થઈ જાય، અરે તું અક્કલ વગરની ગેવણે ચલાવ ગાડીને તો એક્સિડન્ટ થાય, એમાં ખુદા શું ના કરે? બાત પે અમારે यहाँ ખુદા ના કરે આમ થાય, કેમ? ખુદા નવરો છે ને કંઈ કરવાનું નથી, આ તોડ પોડ બધું કરે, ખુદા ના કરે। تو ہمارے اب یہ کہا جائے گا خدا نہ کرے کہ یہاں پر کوئی کم سے کم ایک ایسا آدمی ہو کہ جنہوں نے خداوند کریم کو بھلا دیا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا ابھی ابھی تو نماز پڑھ کے کھڑے ہوئے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالی کو بھلا دیا ہو؟ تو آئیے قرآن مجید کی طرف۔ پروردگار عالم نے سورہ حشر، قرآن مجید کا 59واں سورہ ہے اور آیت کا نشان ہے 19، چیپٹر 59 ورس نمبر 19۔ وہاں پہ اعلان رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسُهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور ان جیسے مت بنو کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کو بھلا دیا ہے۔ نتیجے میں کیا ہوا کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کو بھلا دیا ہے وہ لوگ اپنے آپ کو بھی بھول گئے، اور پھر خدا نے سٹیٹمنٹ دے دیا اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق لوگ ہیں۔ تو آپ نے دیکھا قرآن نے کہا کہ اور ان جیسے مت بنو
کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو بلا دیا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ اپنے آپ کو بھول گئے۔ لیکن آپ نے سنا خدا نے کیا کہا؟ اور ان جیسے مت بنو۔ آیت آپ کے سامنے ہے، کسی کو کچھ پوچھنے کا ارادہ ہے؟ آپ کو کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ یہ آیت دیکھ کے دیکھیے، ترجمہ میں زور لگا کر کہہ رہا ہوں، دونوں زبانوں میں کرتا ہوں تاکہ گجراتی حضرات تھوڑے نیند میں سے جاگ جائے۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ ہاں، અને સાંભળો છો؟ અને એના જેવા ન બનો કે જેવણ લોકોએ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાને ભૂલાવી દીધો છે। નતીજામાં આ એ જ લોકો છે કે જે ખુદ પોતાને ભૂલી ગયા। આ એ લોકો છે કે જે નાસ્તિક લોકો છે। ઉર્દू में पढ़ता हूं, और उन जैसे मत बनो जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहु व तआला को भुला दिया है, जिसके नतीजे में वो खुद अपने आप को भुला गए या भुला दिया अपने आप को। और ये फासिकीन हजरात है। न्याज कब है बर्मिंघम में? कौन है यहाँ इंचार्ज न्याज का? बोलिए, कौन? हसनैन है? आप है? आप है? दूसरा कोई बात नहीं। आपके यहाँ खिचड़ी बनती है न्याजों में? नहीं बनती। घरों में बनती है ना खिचड़ी? पाकिस्तानी हजरात, खिचड़ी आपके यहाँ होती है? ठीक, होती है। उन्होंने भी कहा खिचड़ी के साथ क्या खाया जा सकता है? शाबाश, ये गुजराती। खिचड़ी के साथ कढ़ी होती है, खिचड़ी के साथ खीमा होता है, खिचड़ी के साथ बैंगन, रिंगड़ा, बटेटा, खिचड़ी के साथ दही। बराबर? यहां तक 4 हमने मिसालें ली। मैं अगर आपको सवाल करूं कि आज का न्याज क्या है या आज आपके घर में क्या पकाया है, तो अगर आप मुझे कहे अने कढ़ी, अने રીંગણાનું સાલન, બેંગન का सालन, अने दही, अने खीमो, तो बात कुछ पल्ले पड़ेगी? अने का लफ्ज कब आता है गुजराती में? और का लफ्ज कब आता है? वापस आयत डालिए। हाँ है आयत, देखिए पढ़िए आप। अब इंग्लिश में बात करते। एंड डू नॉट बी लाइक दोज हु फॉरगॉट अल्लाह। ये एंड कब यूज होता है? एंड कब यूज होता है? ये एन डी, एंड वो वाला नहीं, डी एंड, ए एन डी कब यूज होता है? शाबाश। खिचड़ी अने खीमो, अगर अकेले हम ऐसे बोले कि अने खीमो, अने रिंगड़ा, अने कढ़ी, तो आपका हक बनता है कि मौलाना अने आपने बोला है, डाला है, और आपने डाला है, उससे पहले तो कुछ होना चाहिए ना। तो आपको ये नहीं हुआ कि या खुदा ने कहा और उन जैसे मत बनो जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहु व तआला को भुला दिया है। जैसे अगर मैं अकेला और के बाद कोई लफ्ज बोलूं, और दही और खीमा, और ये न्याज की बातें देख मुझे याद आ गए, पूरे दार सलाम को सलाम, यहाँ भी बहुत से दार सलाम वाले। तो एक दिन मैं गया था, पता नहीं कौन से साल, तो मैंने मजलिस पढ़ी थी, मौजू हमारा था रहमत, कि एक दूसरे पे रहम करो। तो मजलिस ख़त्म हो गई, बाहर निकला, बराजा वाले आए, कहा मौलाना आज हमारे साथ बैठिए। मैंने कहा बैठते, और बैठने गए। कहा मौलाना आपने आज एक दूसरे पे रहम करने का तज़किरा किया, मौजू पढ़ा, आप भी एक काम हमारे लिए कीजिए। मैंने कहा क्या है? कहा जमात वालों को कहे वो भी हम पे रहम करे। मैंने कहा अच्छा, जमात कोई जुल्म करती है आप पे, क्या माजरा है? कहा जमात वाले जुल्म तो नहीं करते, लेकिन हम पे रहम भी नहीं करते। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा मौलाना उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचा दो, हमशी हमशी आस्त ईमान आस्त, हमशी हमशी नीस्त ईमान नीस्त। खाने का है, चकुला है, न्याज है, ईमान है।
کھانے کا چکولا اور نیاز نہیں ہے، ایمان بہت کمزور ہے. صلو علی محمد وعلی محمد. ہاں تو کھانے میں بھی جب ڈش جس کے اندر اور کا لفظ آ جائے تو اس سے پہلے کچھ ہوتا ہے. اب دیکھیے، آپ کو جب سوال کیا گیا مجلس کی شروعات میں، اور آج میں تو سمجھتا ہوں کسی کی دعا لگ گئی ہے یا کوئی میرا مہربان مجمع میں بیٹھا ہے کہ کسی نے جا کر میڈیا روم میں کہہ دیا کہ اس کو 40 کی بجائے 50 کر دو، ہمارا جاتا کیا ہے. تو آپ کا تھینک یو. صلو علی محمد وعلی محمد. ہاں تو اس سے پہلے آیت کیا ہے؟ آپ کو موضوع یاد ہے کیا ہے آج کا موضوع؟ سیلفی پکچر. آپ نے کسی فرشتے کو دیکھا ہے؟ شان بھائی آپ نے دیکھا ہے؟ میں آج آپ کو ایک فرشتے کی سیلفی دکھاتا ہوں. اگر کبھی نہیں دیکھا ہو اس کو آج کی زبان میں سیلفی پکچر کہتے ہیں یا سیلفی کہتے ہیں. میڈیا روم پکچر نمبر 1 پلیز. دیکھیے ابھی آئے گا. اس کو کہتے ہیں سیلفی. صحیح ہے. کیوں اس کو سیلفی کہتے ہیں؟ کیونکہ بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کون سے عالم میں ہے، کیسا لگتا ہے، کیا لگتا ہے، خود بندہ اپنی تصویر نکالتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں سیلفی پکچر. اب دیکھیے، پروردگار عالم نے ہم سب کو حکم دیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم سب کی ذمہ داری ہے کہ تم سب اپنی اپنی سیلفی پکچر نکالا کرو. ارشاد رب العزت ہوا، آپ دیکھیے گا بات کس کی ہو رہی ہے. اعلان رب العزت ہوا چیپٹر 59 ورس نمبر 18. مطلب ابھی جو آیت پڑھی تھی، ابھی آیت کون سی تھی؟ اور ان جیسے مت بنو جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، ان کے جیسے مت بنو. مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے کوئی پیغام ہے، اس لیے میں نے جان بوجھ کر آیتوں کو الٹا پڑھا. پہلے اس کے بعد والی پڑھی، اب پہلے والی پڑھتا ہوں. اعلان رب العزت ہوا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا. آپ نے دیکھا بات شروع ہی ہوتی ہے کس سے؟ اے ایمان لانے والو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر ایک نفس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ انہوں نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، اپنے نفس کے لیے کل کے لیے انہوں نے کیا تیاری کی. فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اے ایمان لانے والے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، بی مائنڈفل. اور اس کے بعد ہر ایک نفس کی یہ ذمہ داری کہ وہ دیکھے کہ کل کے لیے انہوں نے کیا تیار کیا ہے. مطلب دوسرے الفاظ میں بندے کی یہ ذمہ داری خدا نے دی ہے کہ اے بندہ تو اپنا حساب و کتاب کر. سیلفی پکچر، سیلف اکاؤنٹنگ، انٹروسپیکشن، ریٹروسپیکشن، جس کو زبان شریعت میں کہتے ہیں محاسبۃ النفس. اب دیکھیں خدا نے کس کو کہا؟ صاحبان ایمان سے، کہ ہر نفس کی ذمہ داری ہے وہ دیکھے کل کے لیے انہوں نے کیا تیار کیا ہے. اور اس کے بعد آیت کیا آئی؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. اور ان جیسے مت بنو جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھلا دیا ہے. اب دونوں آیتوں کو جب ہم ملائیں گے تو ایک نتیجہ یہ آئے گا کہ خدا کی نظر میں جو بندہ کل کی کیا تیاری کی ہے اس کی کوئی فکر نہیں کرتا، وہ اس کے مثال ہے کہ جو اللہ کو بھلا چکا ہے. جو آدمی اپنا حساب و کتاب نہیں کرتا وہ بندہ ہے کہ گویا خدا نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. اور ان جیسے مت بنو جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھلا دیا ہے. لیکن ہوگا کب؟ کیسے ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جتنا کرو گے، جب میں حساب لگاؤں گا
محاسبت نفس کروں گا، اپنے خود کا جائزہ لوں گا، تب جا کے یہ جو آیت ہے اس پہ میں عمل کر پاؤں گا۔ اس لیے میرے اور آپ کے پکچر نمبر 2، 7ویں امام، امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام، مولا نے کہا لیس، پکچر نمبر 2، اب انگلش میں بھی چکر ہے نا 2:5 میں، امام کاظم کی حدیث، صلو علی محمد وآل محمد، شاباش۔ مولا نے کیا کہا؟ لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں کہ جو ہر روز، ایوری ڈے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں کہ جو ہر روز اپنا حساب و کتاب نہ کرے، محاسبت نفس نہ کرے، اپنے خود کا جائزہ نہ لے۔ خدا نے کیا کہا تھا؟ یا یوم آیا نا، خدا نے کیا کہا تھا؟ ہر ایک نفس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کل کے لیے انہوں نے کیا تیار کیا ہے۔ کل کب آتا ہے توفیق بھائی نا بھائی؟ کل کب آتا ہے؟ کل کب آتا ہے؟ جی بولیے۔ احسنت، جب تک آج نہیں ہے تب تک کل نہیں ہے۔ کل آنے کے لیے ضروری ہے کہ آج کی بات ہو۔ There is never tomorrow without today۔ آج کی بات اگر نہیں تو کل کی بات نہیں ہو سکتی۔ 7ویں امام نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا؟ 7ویں امام نے کہا ہم میں سے وہ ہے ہی نہیں جو ہر روز، مطلب آج، وہ حساب و کتاب نہ کرے، اپنا جائزہ نہ لے۔ اور خدا نے کہا کہ ہر ایک نفس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کل کے لیے انہوں نے کیا تیار کیا ہے۔ مطلب کل کی بات آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ آج کی بات نہ ہو۔ ٹھیک؟ یہ نفس کی جو بات آئی ہے، حساب و کتاب کی بات جو آئی ہے، میں اپنا جائزہ کتنا لیتا ہوں؟ دیکھیں نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ذر کو اکیلے میں کہا ہے، لیکن ایک اور حدیث نبی کریم کی ملتی ہے جس میں آپ نے کہا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ اے مسلمانوں، اپنے نفسوں کا حساب و کتاب کرو اس سے پہلے کہ تمہارے نفسوں کا حساب و کتاب لیا جائے۔ حاسبوا انفسکم، اپنے آپ کا حساب و کتاب کرو، اپنا جائزہ لو، سیلف اکاؤنٹنگ اپنا کرو اس سے پہلے کہ کوئی آ کے تمہارا حساب و کتاب کرے۔ لیکن مجھے تو اس میں مزہ ہی نہیں آتی۔ یہ محاسبت نفس میں کہتا ہوں 3 خرابیاں ہیں۔ اپنے آپ کا جائزہ لینے میں 3 خرابیاں ہیں۔ ایک، اپنا حساب مجھے کرنا ہی نہیں خود کا۔ دوسرا، دوسروں کا حساب کتاب کرنے میں مجھے مزہ آتا ہے۔ تیسرا، لوگوں کو بھی میرا حساب کتاب کرنے میں مزہ آتی ہے۔ کہیں پر میں اپنا حساب و کتاب کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں۔ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کہا، وہ وہاں گیا، وہ وہاں سے بھاگ گیا، انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، دوسری بیوی رکھ کے بیٹھ گیا، انہوں نے وہ بانگ کا گھپلا کیا، اس کے ساتھ جھگڑا کیا۔ سب جو ہے حساب و کتاب مجھے مزہ اسی میں آتی ہے کہ فلاں نے کیا کیا، فلانی نے کیا کیا، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ کہاں جاتی ہے، وہ کہاں جاتے ہیں، وہ کیسے اور کیوں اور کب اور کہاں کرتے ہیں۔ سب حساب و کتاب اس میں مجھے مزہ آتی ہے۔ حالانکہ یہ دین کیا بتا رہا ہے کہ اگر تو نے خود کا جائزہ نہیں لیا تو خدا کی نظر میں ایسا مانا جائے گا کہ تو نے خود خدا کو بھلا دیا ہے، نتیجہ اپنے آپ کو بھلا دیا، اس لیے تو اپنا حساب کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔
ایک دوسری حدیث بیان کر دوں. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ دیکھیے مولا نے کیا کہا. آپ نے کہا حاسب نفسک لنفسک، حاسب نفسک لنفسک فإنها غیر من الانفس لها حسیب آخر. اے مسلمان، تو اپنے نفس کا حساب و کتاب خود اپنے لیے کر، دوسروں کے لیے نہیں. حاسب نفسک لنفسک، اپنا حساب و کتاب خود اپنے لیے کر. تیرا جو نفس ہے، تیری جو ذات ہے، تیرا جو وجود ہے، اس کے علاوہ جتنے نفس ہے نا، اس کا حساب و کتاب کرنے والا کوئی اور ہے. وہ ذمہ داری خدا نے تجھے نہیں دی کہ تیرے علاوہ جو دنیا میں نفوس ہے ان کا حساب و کتاب تو کر. نہیں، حساب و کتاب تو خود اپنے لیے کر. حاسب نفسک لنفسک. اچھا، اب حساب و کتاب کیسے کیا جائے؟ تو ایک مثال ساتواں امام ہمیں دے رہے ہیں. کہا لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو ہر روز اپنا محاسبت نفس، سیلفی پکچر اپنا ہر روز نہ لے. مولا کیسے کرتے ہیں؟ واپس ڈالو وہ پکچر. مولا نے کہا فَإِنْ عَمِلَ خَيْرًا اسْتَزَادَ اللَّهُ مِنْهُ وَحَمِدَهُ. اگر بندہ حساب و کتاب کرے تو کیسے کرے گا کہ اس سے اگر کوئی اچھا کام ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، خدایا آج مجھ سے ایک اچھا کام ہو گیا، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ایسے بار بار اچھے کام کرنے کی مجھے توفیق عنایت کر. استزاد اللہ من، خدا کی بارگاہ میں دعا کرے گا، خدایا اتنے اچھے کام اور مجھے مزید کرنے کی توفیق دے. وہ حمد للہ، اور اسی کے ساتھ خدا کا حمد بھی کرے گا کہ معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے آج مجھے اچھا کام کرنے کی توفیق عنایت کی. اور اس کے بعد وَإِنْ عَمِلَ شَيْئًا شَرًّا استغفر اللہ وتاب الیہ. اور اگر بندے سے کوئی برا کام ہو گیا، بری چیز ہو گئی، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے گا اور توبہ کو بھی طلب کرے گا. یہ کیا ہے؟ چھوٹا موٹا حساب و کتاب، سیلفی پکچر. یہ کیا ہے؟ محاسبت نفس. اچھا، استغفار کی بات آئی، استغفار کی مجلس ہم نے پڑھی تھی نا. کل ایک مربی میرے پاس آئے، آپ نے کہا مولانا آپ نے پہلے استغفار کی مجلس پڑھی، پھر اس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج کی پڑھی، تو آپ کو الٹا پڑھنا تھا تو ہم ڈرے نا. پہلے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مجلس پھر استغفار کی. لیکن نہیں، میں نے جان بوجھ کر پہلے آپ کو آگاہ کر دیا کہ اے مسلمان یاد رکھنا، ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، دل و دماغ، آنکھ، کان، چمڑیاں سب گواہی دیں گے. تو محنت تو کر محاسبت نفس کرنے کے لیے. دیکھیں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کب قرآن کے خلاف مولا نے بات کی ہے؟ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، سورہ عنکبوت، میڈیا روم چیپٹر 29 ورس نمبر 69، آخری آیت ہے سورہ عنکبوت کی. ماہ رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں نا. خدا نے کیا کہا؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان لوگوں کو کہ جو ہماری راہ میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو ہمارے راستے بتائیں گے، دکھائیں گے. تو نے محنت کتنی کی ہے؟ مولا کائنات نے کہا، اور آپ دیکھ لیجئے گا، مولا نے کہا
اذا الہمک ربک الاستغفار فاعلم انہ یرید ان یغفر لک. اے مسلمان، اگر تیرا پروردگار تجھ پہ الہام کرے، وہی نہیں الہام گجراتی میں کہواય اے مسلمان جو تارو پروردگار تنے استغفار سجاڑے، گجراتی میں بولے نا پڑے کہ خدائے منے سجاڑوں. ہاں کبھی کبھی جو سامنے بیٹھتے تو فضلے جیسے کہتے ہوں گے کہ منے خدائے શું સુજાડ્યું આ મલિકુલ મોતના સામે જઈને બાજુમાં બેસું છું. તને ખુદાએ નથી સુજાડ્યું, તું પોતે અહીંયા બેઠો છો. الہام انسپریشن. اے مسلمان اذا الہمک ربک الاستغفار، خدا اگر تجھے انسپائر کرے، الہام کرے، گجراتی میں تارو پروردگار تنے سجاڑے کہ استغفار کر، તેનો મતલબ એ છે કે તારો ખુદા તને માફ કરવા ચાહે છે. اگر تیرا پروردگار تجھے یہ احساس دلاتا ہے کہ میری بارگاہ میں آ کر استغفار کر، گویا وہ تجھے بخش دینا چاہتا ہے، تیرے گناہوں کی معافی دے دینا چاہتا ہے. لیکن یہ ہوگا کب؟ جب بندے کو احساس ہوگا نا، حساب و کتاب کرے گا، اپنی سیلفی پکچر نکالے گا کہ میں کیا کرتا ہوں، کیا کرتا آیا ہوں، کیا کرنے کا ہے، کل کیا کروں گا. اپنے آپ کا جائزہ بندہ جب لے گا تب جا کے یہ استغفار کی گھڑی آئے گی. تب جا کے خدا نے کہا جتنا میری راہ میں محنت کرو گے میں راستہ بتاتا جاؤں گا. یعنی بندے کو جب احساس ہوگا کہ میں دیکھوں تو صحیح، خدا نے کہا ہے مجھے اپنا جائزہ لینا ہے، اس لیے کیا کروں؟ جب سامنے پکچر آ جائے سیلفی کی تو پتا چلے گا. ہر جگہ داغ ہی داغ ہے، ہر جگہ. سیلفی تو یہ فوٹو کی ہے، لیکن اندرونی داغ میرے کتنے ہیں. اللہ کی نافرمانیاں میں نے کتنی کی ہے، لوگوں کے حقوق میں کوتاہیاں میں نے کتنی کی ہے، ظلم و ستم مجھ سے کتنے ہو گئے، جو نہ کرنے کے کام تھے وہ مجھ سے کتنے ہو گئے. کب ہوگا؟ جب بندہ محاسبت نفس کرے گا. اور اس سے زیادہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ میں مذاقاً کہتا ہوں ورنہ میں کہہ ہی دیتا ہوں آپ کو کہ کھوجا قوم پہ مجھے فخر ہے کیونکہ میں خود کھوجا ہوں. لیکن یہ سمجھانے کے لیے میں بولتا ہوں کہ شاید مولا کائنات نے اس فرمان کو، اس حدیث کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے، گویا کھوجا حضرات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کی ہوگی. دیکھیے گا کیا کہہ رہے مولا. نہج البلاغہ ہے، مولا کائنات نے کہا رضا کا عن نفس کا فساد عقلک، رضا کا عن نفس کا فساد عقلک. اے مسلمان اگر تو اپنے آپ سے راضی ہے تو یاد رکھنا یہ تیری عقل بگڑ گئی ہے، بیمار انسان ہے تو. اگر تو کہنے لگا کہ ہوں دودھ لو دھوئے لو چھو، رضا کا عن نفسک، میں اپنے آپ سے راضی ہوں، خدایا سب کر رہا ہوں، نمازیں، مجلسیں، وہ سب ہو رہا ہے، الحمدللہ میں خوشحال ہوں، کوئی کوتاہی نہیں. علی نے کہا رضا کا نفس کا، اگر تو اپنے آپ سے راضی ہو گیا ہے تو یہ دلیل ہے فساد و عقلک، تیری سوچ میں گڑبڑ ہے. ورنہ ہونا یہ ہونا چاہیے اسی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام. مولا کائنات نے کہا سیئۃ تسوءک خیر من حسنۃ تعجبک. صحیح سے شیخ، سیئۃ تسوءک خیر من حسنۃ تعجبک. کوئی بھی برائی کا کام جو تجھے صدمہ پہنچائے، جس کی وجہ سے تجھے درد ہو، جس کی وجہ سے تو پشیمان ہونے لگ، سیئۃ تسوءک.
કોઈ પણ ખરાબી જેનું તને બહુ દુઃખ થાય ઈ એના કરતા વધારે સારું છે કે કોઈ નેકીના કામ કરવા બાદ તું આખો ફુગાની માફક ફૂલી જા ને પછી ફૂટ. बुराई का काम जिससे तुझे दुख हो वो बेहतर है उससे कि नेकी का काम कर, अच्छा काम कर और वो तू अपने आप को कुछ समझने लग. क्या कह रहे मौला? यही बात जो खुदा की बात है, यही बात जो इस्लाम की बात है. खुदा ने कहा हर एक नफ्स की जिम्मेदारी है वो हिसाब किताब लगाए, अपने नफ्स का जायजा ले कि उन्होंने कल के लिए क्या तैयारी की है. और सातवें इमाम ने क्या कहा? लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं जो हर रोज अपने आप का या अपने नफ्स का हिसाब व किताब न करे. लैसा मिन्ना मन लम युहासिब नफ्सा. एक दूसरा तरीका बता देता हूं. हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मीडिया रूम पिक्चर नंबर 3, छठे इमाम ने क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इदा आवैता इला फिराशिक, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर. इदा आवैता इला फिराशिक फंजुर मा सलकता फी बतनिका वमा कसबता फी यौमिक फइन्नका मय्यतुन व अन्न लका मआदा. ऐ मुसलमान, जब रात को अपने बिस्तर की तरफ तू जा तो ये सोच कि अपने पेट में क्या डाला है, आज के दिन में इस पेट में क्या गया. और ये भी सोच कि पूरे दिन में क्या कमाई की है. याद रखना, इन्नका वज़कुर अन्नका मय्यत. याद रखना और याद करना कि तू एक दिन मरने वाला है. वो अन्ना लका मादा, और एक दिन खुदा की बारगाह में तुझे वापस लिया जाएगा. हर रात को छठे इमाम ने कहा देख आज इस पेट में क्या गया. कुरान की एक आयत है, तस्वीर भी बयान करूंगा. परवरदिगार आलम ने चैप्टर 80 सूरह अबसा आयत का निशान है 24 80-24 ऐलान रब्बुल इज्जत हुआ का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फलयंजुरिल इंसानु इला ताआमी. इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अपने खाने की तरफ थोड़ी नजर तो डाले. क्या खा रहा हूं, किसका खा रहा हूं, कैसे खा रहा हूं. फलयंजुरिल इंसानु इला ताआमी. बंदा, क्या तूने कभी अपना हिसाब किताब किया? कब करेगा? कब मौत आ जाएगी पता ही नहीं. क्या तूने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भुला दिया है? क्यों अपना हिसाब किताब नहीं करता? या फिर वो वाली हदीस तुझे बहुत मजा आती है उसमें कि जिसमें मौला ने कहा रजा का नफ्स का फसाद अक्लेक. तो अपने आप से इतना राजी हो गया है तो अली ने कहा तेरा दिमाग खत्म हो गया है. अक्ल, तेरी सोच जो है वो फासिद है, बिगड़ी हुई सोच है. इसलिए इस दीन में हर जगह खुदा ने क्या कहा है हिसाब किताब के लिए. सूरह अंबिया कुरान मजीद का 21वां सूरा का निशान है 1 चैप्टर 21 वर्स नंबर 1 मीडिया रूम 21:1. खुदा ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून. लोगों का हिसाब किताब नजदीक आ गया है लेकिन किस में पड़े हैं? वहुम फी गफलतिन मुअरिदून. गफलत में पड़े हैं, गफलत की नींद में है. या अरबी किसको थोड़ी सी आती है? हाँ, शेख तो है हमारे, मजा आ गई. आज तो शेख गए आप. सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद. ये तर्जुमा मैं नहीं करूंगा, उस्ताद से करवाऊंगा ताकि आप लोग सही से सुनो क्या तर्जुमा हो रहा है. नबी करीम की 2 हदीसें हैं, दोनों में अलग अलग अल्फाज आए हैं. आपने कहा अन्नासो नियाम इज़ा मातू इस्तैक़ज़ू. ये एक है, अन्नासो नियाम इज़ा मातू इस्तैक़ज़ू. दूसरी हदीस नबी करीम की ये है अन्नासो नियाम
اذا ماتوا انتبہوا. شیخنا استيقظوا اور انتبہوا کیسے بولیں گے انگلش میں؟ پھر میں پکڑ لوں گا لائن. بسم اللہ. استيقظوا اور انتبہوا. استيقظوا wake up, thank you sir, اور انتبہوا attention. نبی کریم نے کیا کہا؟ لوگ نیند میں ہیں. الناس نیام اذا ماتوا، جب مریں گے تب نیند میں سے جاگیں گے. ویک اپ. لوگ نیند میں ہیں. الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے اٹینشن آ جائے گا یا آ جائے گی. اے خدا کے بندے، ابھی تو زندہ ہے، ابھی سانس لے رہا ہے، اب تک تو نے کب جائزہ اپنے آپ کا لیا کہ اب تو قبر کا دروازہ ہمارے سامنے کھل گیا ہے اور مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں، میری کوئی ذمہ داری نہیں. جا، یو آر فری. خدا نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر ایک نفس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کل کے لیے انہوں نے کیا تیار کیا ہے. میڈیا روم پکچر 4. اب دیکھیں خدا نے کیا کہا. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن شباش، نبی کی حدیث ہے. نبی نے کہا اِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلِكًا يَنزِلُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فَيُنَادِي. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر رات کو نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے. آپ نے فرشتے کو تو دیکھ لیا نا، ابتدائی مجلس میں آیا تھا. ابھی رات ہے یا نہیں؟ تو سنیے، نبی کریم نے کہا خدا کا ایک فرشتہ ہے جو ہر رات کو نازل ہوتا ہے اور ندائے دیتا ہے، یا ابناء العشرین جدوا واجتہدوا، یا ابناء الثلاثین لا تغرنکم الحیات الدنیا، یا ابناء الاربعین ماذا اعددتم للقاء ربکم، یا ابناء الخمسین اتاکم نذیر، یا ابناء الستین زرع آن حصادہ، یا ابناء السبعین نودی لکم فاجیبوا، یا ابناء الثمانین اتتکم الساعۃ وانتم غافلون. ہر رات خدا کا ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے، وہ ندائے دیتا ہے. کتنا نبی کریم ہم سے محبت کرتے ہیں. کیا نبی کو نہیں پتا تھا کہ کھوجے حضرات کو کبھی فرشتہ دکھنے میں نہیں آئے گا؟ پتا تھا نا کہ بندوں کو فرشتے نظر میں نہیں آئیں گے، لیکن نبی نے کہا میں رحمت للعالمین ہوں نا، میں فرشتوں کو دیکھ سکتا ہوں، اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ فرشتہ آتا ہے، چاہے آپ کو نہ دکھے، چاہے اس کی بات آپ کو سنائی نہ دے، مجھے سنائی دیتی ہے، اس لیے میں آپ کو دے دیتا ہوں وہ آ کر کیا کہتا ہے. سیلفی پکچر. 20 سال کے لوگ، یہ ہم نے پڑھا ہے یہاں برمنگھام میں، یا ابن العشرین جدوا واجتہدوا. اے وہ لوگ جن کی عمر 20 سال کی ہے، محنت کرو، کوشش کرو. یا ابناء 30، کہاں 20 سال والے؟ کہاں؟ یہ یہاں جو بیٹھا ہے، یہ ریزا کا بیٹا ہے نا، یہاں جو دکھ رہا ہے آپ کا بیٹا ہے نا. 20 سال کا نہیں ہے نا ابھی تو. او بیٹا یہاں بات کر. 20 سال نہیں ہوئے نا، محنت کرو، کوشش کرو. یا ابنا 30 جو 30 سال کے اندر اندر ہے. آئی تھنک محمد تقی 30 سال کا ہو. کتنی ہے عمر؟ 28. آ گئی آپ کی بات. یا ابنا 30، اے 30 سال کے لوگوں، لا تغرنکم الحیات الدنیا، خبردار ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ دے دے. 40 بیٹی 40. یا ابناء الاربعین، اے 40 سال کے لوگ، تم نے اپنے پروردگار کی ملاقات کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ ماذا اعددتم للقاء ربکم، اپنی پروردگار کی ملاقات کے لیے کیا تیار کیا ہے؟
50 والے کہاں ہیں؟ بولو بولو. یہاں پر یا ابنا الخمسین، اے 50 سال والے، اتاکم نذیر، گھنٹی بجانے والا آ گیا ہے، الارم بج رہا ہے. کون ہے 50 کا وہاں؟ کون ہے وہ یہاں؟ کون ہے 50 کے اندر اندر؟ بولیے بھائی، کوئی میں ملک الموت ہوں؟ کون ہے 50 کے اندر؟ نہیں، وہ سکندر صاحب تو ہمارے بزرگ ہیں. 50 کا کون ہے یہاں؟ تقریباً 40 اور ماشاء اللہ ریزا بھائی. اتاکم نذیر، الارم بج رہا ہے. گھٹنوں میں تھوڑا درد، پیروں میں تھوڑا درد، آنکھوں میں تھوڑی تکلیف، تھوڑا تھوڑا شروع ہو گیا نا. یا ابن الخمسین اتاکم نذیر، گجراتی میں کہے چیتونی دیوا وارو آوی گیو چھے. یا ابن ستین، اے 60 کے لوگ، جس میں زرع آن حصادہ، جو بھی اب تک زمینداری کی ہے، کھیتی بنائی ہے، اس کا فصل کاٹنے کا موقع آ گیا ہے. اب کچھ نہیں اگے گا، زمین بنجر ہو گئی. اب جو بھی ہے وہ ہے. زرع آن حصادہ، جو بھی اگایا تھا اس کے پھل ابھی لے لو. یا ابنا 70، اے 70 سال کے لوگوں، 70 ایئرس. یہاں کوئی ہے 70 والے؟ بہت ہے نا. دیکھیے وہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے. نودی لکم فاجیبو، ارے آپ کو آواز دے جا رہی ہے، جواب تو دو. ارے خدا بلا رہا ہے، جواب تو دو. پریزنٹ، تیار ہو آنے کے لیے، میں تیار ہوں آنے کے لیے. یا ابنا 70 نودی لکم فاجیبو، آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ کا نام آ گیا ہے وہاں یہ ٹائمر میں. جواب تو دو کہ تیار ہے آنے کے لیے. جانا ہے کسی کو؟ نہیں جانا ہے. یا ابنا 80، اے 80 سال کے حضرات، اتتکم الساعۃ وانتم غافلون، تمہارا وقت ٹائمر کی طرح، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے اور غفلت میں پڑے ہو. اور آپ بھی کہنے لگے ہوں گے نا مولانا آپ کا بھی وقت 8 منٹ میں ختم ہوتا ہے، اترو صلو علی محمد وعلی محمد. ہاں، اے خدا کے بندے، سیلفی پکچر ابھی جب تک زندہ ہے اپنا حساب و کتاب کر لے. کیسے حساب و کتاب کرنا ہے؟ میں کہتا ہوں ایک ہی بات، اگر ایک ہی بات میرے اور آپ میں آ جائے، کیونکہ اب میرے پاس وقت نہیں ہے. یہ ہوا 44 منٹس. 44 منٹس یعنی کتنی بچی؟ 16 منٹ برابر. شنو کیلکولیشن صحیح ہے؟ 44 میں 16 ڈالو تو کتنا ہوئے؟ 50 ہوئے. صلو علی محمد وعلی محمد. کیا کرے؟ حساب و کتاب کرنا ہے. محاسبت نفس، سیلفی پکچر، انٹروسپیکشن، ریٹروسپیکشن، سیلف اکاؤنٹنگ. کب کروں گا؟ مولا کا ایک قول ہے، کوئی آیا مولا کی کائنات کے پاس کہا یا امیر المومنین کیف نحاسب انفسنا، ہم اپنے نفسوں کا جائزہ کیسے لے؟ بہت لمبی طولانی حدیث ہے ورنہ وہ بھی ڈالتا. مولا اس میں کہتے ہیں رات کو جب سونے جا اور جب اٹھ اپنے آپ سے پوچھ. بہت سی باتیں اس میں. آج میں نے کسی مومن کی مدد کی، آج کسی کو میں کام آیا، آج کسی بیمار کی زیارت میں نے کی، آج کسی جنازے میں نے شرکت کی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس میں ایک بات ایسی آتی ہے، اگر وہ ایک ہی محاسبت نفس میں آ جائے نا ہماری قوم میں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارا برمنگھام جنت بن جائے گا. جنت کے آزو بازو میں ہو لیکن ابھی جنت نہیں بنی. یہ اگر کام ہو جائے تو برمنگھام جنت بنے نہ بنے، ہم سب کی زندگی جنت بن جائے گی. آپ کو پتا ہے محاسبت نفس میں مولا نے کیا کہا؟ چھوٹی سی چیز، چھوٹی سی چیز جو ہمارے
गुजराती में कहवाय रगो रगमा छे और उर्दू में कहा जाएगा क्या, नसो नस में। सही है, उर्दू आप में जी ठीक करते हो, रग रग ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, एक ही चीज मौला ने कही इन बातों में, मैं कहता हूं ये एक ही सुधर जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। मौला ने कहा हर रोज जब अपना जायजा ले, मुहासिबत नफ्स कर, सेल्फ अकाउंटिंग कर। ये क्या था वो सेल्फी पिक्चर लेना। एक सवाल अपने आप को कर, क्या आज मुझसे किसी की गीबत तो नहीं हुई ना? एक ही सवाल। आप देखिए, मैं 10 दिन से यहां आया हूं, सबसे ताजा गोश्त, हलाल गोश्त, मुफ्त गोश्त किसका होगा दुनिया में सबसे ज्यादा? सबसे मीठा है भी मुफ्त, हजम भी जल्दी हो जाता है, मुफ्त भी है, बेहतर है, दुकानों में भी नहीं मिलता, जब भी चाहो मिल जाता है। कौन सा होगा वो? मौलवी का गोश्त। यहां से निकलो, आम पड़ू, ओम पड़ू, आ पड़ू, आ पड़ू, मुफ्त में गीबत, मुफ्त में। या 10 दिन से मैं आया हूं, क्या आपको लगता है मेरी गीबत नहीं होती होगी? लेकिन अगर हिसाब किताब हो, मुहासिबत नफ्स हो, तो आज गीबत होगी। मौला ने कहा था पूछ, पहले दिन આ મૌલવી પલોઠી વારીને પડે છે, ખબર નથી, સમજ નથી પડતી। अगले दिन मुहासिबत नफ्स किया, सोचने लगा, हाँ गई काले शेख ने गिबत करी છે, આજે પાછી કરું, હાલો કરી નાખો, હજી એક જ થઈ છે ને, હાલો। કેટલો નકટો છે ને 40 મિનિટનું કે છે તોય 50 1 કલાક ખેંચે છે। બે મુહાસિબત નફ્સ, ત્રીજો દિવસ, આજે ગીબત થઈ છે, હા 2 દિવસ ત્યાં થઈ છે, 99 ભેગા 100, આજે કરી નાખે। ત્રીજી, સિગરેટ ઉપર સિગરેટ ફૂકે છે, તારા બાપની ફૂકું છું, થઈ ગઈ ગીબત। चौथो दिवस जो थोड़ो विचार आए, वो गुजराती आ गई, थोड़ा सोचने लगा, बंदा कितने दिन गीबतें करूंगा लोगों की मैं? अगर एक छोटी सी आदत मुझ में आ जाए कि मैं किसी की गीबत आज मैंने की है या न की है, तो ये बर्मिंघम और हमारी जिंदगी जन्नत नहीं बन जाएगी। ए खुदा के बंदे, मुहासिबत नफ्स कर ले, तैयारियां कर ले, क्योंकि हर अमल का जवाब देने का है सीसीटीवी फुटेज। इस्तिगफार करना शुरू कर ले, लेकिन मुहासिबत नफ्स होगा तो तुझे खुदा इल्हाम करेगा कि मेरी बारगाह में आके इस्तिगफार कर। बंदे को इस्तिगफार तब ही मिलता है जहन में कि जब उसका परवरदिगार उसको माफ करना चाहता है। इमामों की जिंदगी क्या थी? दुआ अभी हमजा 44 पढ़ते हैं ना भाई रमजान में, 6 मर्तबा एक ही लफ्ज। और हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम हैं जाफरी, हम हैं शिया, किसी की हमें परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं करने की। पिक्चर नंबर 5 मीडिया रूम, 6 मर्तबा। हमारे आपके चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, अभी हमजा तिमाली के जुमले हैं। चौथे इमाम कहते हैं, फमा लीला अब की, अरे मैं क्यों न रो, अब की ले खुरूज नफसी, उस बात को याद करके मैं रोता हूं कि कब मेरी रूह निकाली जाएगी। अब की ले ज़ुल्मत कब्री, मैं क्यों ना रो, क्यों ना रो रहा हूं उस बात को याद करके कि मेरी कब्र जो है वो कितनी जुल्मतों से भरपूर होगी। अंधेरा ही अंधेरा छाया होगा, मैं और मेरी कब्र और अंधेरा। अब की लिदीक़ लहदी, क्यों ना रो
روتا ہوں اس بات کو سوچ کر کہ میری لحد میری قبر کتنی تنگ ہوگی. کون؟ چوتھے امام. اب کی سوال منکر و نکیر ایا، میں روتا ہوں وہ بات کو سوچ کر کہ قبر میں منکر و نکیر آ کر مجھ سے سوال کریں گے. کون؟ چوتھے امام. اور ہم نے تو جنت خرید لی ہے، ہمارے باپ کی ہے نا. جنت بیچنے والے بھی آتے ہیں، جنت کی چابیاں بھی بانٹ کر چلے جاتے ہیں، اور یہ جو جنت کے مالک ہے وہ روتے ہیں اس مقام کو یاد کر کے کہ ہائے قبر میں منکر و نکیر کا سوال جب آئے گا تو میں جواب میں کیا کہوں گا. اب کی لخروج من قبری، وہ گھڑی کو یاد کر کے میں روتا ہوں کہ جب میں اپنی قبر میں سے اٹھایا جاؤں گا، اور یانن ذلیلن ذلیلن حاملن ثقلی علی ظہری، قبر میں سے جب میں اٹھایا جاؤں گا تو میں ذلیل ہو کر نکلوں گا، کپڑوں کے بغیر یعنی کفن کے ساتھ نکلوں گا. اپنے پیٹھ پر جو جو کام میں نے کیے ہوں گے اس کو لے کر نکلوں گا. اندرو مرتن ان یمینی و اخرى ان شمالی، قبر میں سے نکلنے کے بعد میں کبھی کبھی اس طرف نگاہ ڈالوں گا، دائیں بازو نگاہ ڈالوں گا، بائیں بازو نگاہ ڈالوں گا. ان شمالی اذ الخلائق فی شأن غیر شأنی، تب میں دیکھوں گا کہ لوگوں کی حالت کیا ہے اور میرے خود کی حالت کیا ہے. محاسبت نفس. مسلمان آج تک کیا کیا کیا، اب سے کیا بدلنا ہے. ہر روز محاسبت نفس کر، کیا میں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا دیا ہے. سیلف اکاؤنٹنگ، حساب و کتاب، اپنا جائزہ. ہمارا موضوع تھا سیلفی پکچر. ہر روز لے، کہاں کہاں گڑبڑ ہوئی تھی وہ سب سدھار لے، کہاں جا کر کسی سے معافی لینی ہے لے لے، کہاں جا کر کسی کو معاف کر دینا ہے وہ بھی کر لے. ابھی میں نے شاید بیان کیا تھا لیکن واپس یاد دے دیتا ہوں. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، انشاءاللہ ایسا یہاں ہے نہیں لیکن یاد دہانی فائدہ ہے مومنون کے لیے. مولا نے کہا اکبر وزر یوم القیامہ عدم قبول العذر، سب سے بڑا وزن جو بندے کو قیامت کے دن اٹھانا پڑے گا وہ کیا ہوگا؟ کس کو یاد ہے؟ دیکھیں ہم حساب و کتاب نہیں کرتے. ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں. میں تو ادنا سا بندہ ہوں، خدا کے اتنے احکام، رسول نے وہ احکام ہمارے تک پہنچائے، نبیوں اور اماموں نے ہمارے تک یہ سب احکام پہنچائے. میں نے آپ کو ایک کام سونپا تھا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ قرآن مجید کا ایک سورہ کھولیے گا، سورۃ النمل. اونلی یو نہیں، آپ نے تو کیا ہوگا کیونکہ قرآن لے کے بیٹھتے ہیں حاجی، قلم لے کے بیٹھتے ہیں. 27 میں نے آپ کو کہا تھا آیت 60 61 62 63 64 پڑھی ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں پڑھی ہے نا. ممبر سے کہا تھا کہ گھر جا کے قرآن کھولیے گا اور یہ باتیں پڑھیے گا. وہاں پر خداوند کریم نے 5 مرتبہ ایک سوال پوچھا ہے، اور کیا الہ مع اللہ، کیا خدا کے ساتھ کوئی اور پروردگار ہے؟ کیا خدا کے علاوہ کوئی اور خدا ہو سکتا ہے؟ لیکن دیکھا آپ نے کسی نے نہیں پڑھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں قیامت کے دن خدا کیا آپ کو نہیں پوچھے گا کہ وہ لنگڑا لولا وانکا چکا آیا تھا جو مولانا جو چیخے مارتا تھا پلوٹی مار کے بیٹھتا تھا، انہوں نے آپ کو میری کتاب پڑھنے کو کہا تھا اور آپ نے نہیں پڑھی تھی، وہ نہیں پوچھے گا؟ یہ چھوٹی سی بات محاسبت نفس ہم میں نہیں ہے. خود کا جائزہ، سیلف اکاؤنٹنگ نہیں ہے. اسلام کہہ رہا ہے ہر روز اپنا حساب و کتاب لگا، سوچ تو نے کیا کیا. میں آپ کو کہتا ہوں یہ کربلا میں جو بھی ہوا، اگر ان میں سے 1 یا 2 یا 3 یا 5 یا 10 یا 12 یا 100 یا 1000 کوئی ایک مسلمان محاسبت نفس کرتا ہوتا تو یہ اتنے ظلم و ستم ہوتے نہیں ہوتے. وہ اپنی نیند، غفلت کی نیند میں سے جاگ جاتا. میں آپ کو لے جاتا ہوں کوفے کی طرف.
آیت اللہ خامنہ ایک روایت کو نقل کرتے ہیں، 19ویں شب ہے ماہ رمضان کی، ہجری سن 40، 19ویں شب، شب ضربت جس کو ہم کہتے ہیں، مولا کائنات کے سر پہ ابن ملجم کا وار ہوتا ہے، مولا زخمی ہو جاتے ہیں، حسن و حسین علیہ السلام بابا کو لینے کے لیے مسجد کوفہ میں جاتے ہیں، آیت اللہ خامنہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب دونوں فرزند باپ کے سرہانے پہنچ گئے اور باپ کو لے کر واپس گھر آتے تھے تو مسجد کوفہ سے امام علی کا گھر نزدیک تو تھا، لیکن اتنے چھوٹے سے ڈسٹنس میں، چھوٹے سے، وہاں پر حسین مظلوم بہت گریا کرتے تھے، اور مولا کائنات بار بار امام حسین کو کہتے تھے بیٹا صبر کرو، صبر کرو، یہی زندگی ہے، ایک دن سب کو جانا ہے، بیٹا صبر کرو۔ کبھی کبھار حسن مجتبیٰ روتے تھے تو امام حسن مجتبیٰ کو مولا کہتے تھے بیٹا صبر کرو، صبر کر دو۔ آیت اللہ کہتے ہیں کہ ایک موقع وہ آیا کہ دونوں حسنین بابا کو لے کر جب گھر میں داخل ہوئے اور جب علی کی نظر اپنی بیٹیوں پہ جناب زینب و ام کلثوم پہ پڑی تو خود علی رو پڑے اور زارو قطار رونے لگے۔ آیت اللہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، اب تک وہی علی اپنے بیٹوں کو کہہ رہے تھے بیٹا رو مت، صبر کرو، اور ابھی تو بیٹی سے نہ بات ہوئی ہے، فقط نظریں ملائی ہے، اور علی رو پڑے۔ مجھے نہیں پتا مولا کائنات کیوں لڑتے تھے، ارے شاید علی کی نظر میں ہو میری یہ وہ بیٹیاں ہیں کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جو بازاروں میں گھمائی جائے گی۔ عزادارو، یہ قافلہ، لوٹا ہوا قافلہ شام میں جب آیا ہے تو اس کا ماجرا ہم نے تاریخ نے کیا بیان کیا۔ نبی کریم کا ایک صحابی ہے سہل ابن سعد الساعدی، وہ بیان کرتا ہے کہ میں بیت المقدس سے نکل رہا تھا اور میں شام کے ایک شہر کے اندر پہنچا، میں نے کیا دیکھا، وہاں ہر جگہ پہ سجاوٹ لگی ہوئی ہے، لوگ اپنے مزے میں ہے۔ میں نے کسی کو جا کر پوچھا کیا آپ کے یہاں کوئی آج دین ہے عید کا جو عید ہمیں نہیں پتا؟ تو سامنے والے نے جواب دیا، انہوں نے کہا آپ کون ہو؟ کہا میں سہل ابن سعد ساعدی، میں رسول کا صحابی ہوں، رسول کی ملاقات مجھے نصیب ہوئی ہے، رسول کی حدیث میں میں بیان کرتا ہوں۔ تو آنے والے نے کہا اے سہل، کیا تو عجب نہیں ہوتا کہ آج آسمان سے کیوں خون کی بارش نہیں ہو رہی؟ کیا تو عجب نہیں ہو رہا ہے کہ یہ زمین سب کو اپنے اندر کیوں نہیں لے لیتی؟ کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا زہرا کے لال کا سر آ رہا ہے، نوکے نیزے شام میں داخل ہونے والے ہے۔ سہل نے کہا حسین کا سر آیا اور یہاں پر اتنی خوشحالیاں منا رہی ہے۔ سہل نے کہا، میں نے پوچھا کیا ہوگا آپ؟ کہا یہ جو دروازہ ہے نا باب الساعات، وہاں سے اس قافلے کو داخل کیا گیا۔ سہل کہتے ہیں میں اس دروازے کے بازو میں گیا، میں نے کیا دیکھا، ایک گھوڑے سوار تھا، اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا اور نیزے پہ ایک ایسا سر تھا، جب میری نظر اس سر پہ پڑی تو وہ سر ہم شکل نبی کا سر تھا۔ میں حیران ہو گیا، پھر میں نے اپنی نظر کو پیچھے ڈالی تو کیا دیکھا، کچھ بیبیاں ہیں کہ جو اپنی سواریوں پہ سوار ہے۔ میں پیچھے گیا، کسی خاتون کے پاس گیا اور میں نے کہا آپ کون ہو؟ تو وہاں سے مجھے جواب دیا گیا کہ ہم حرم رسول کی عورتیں ہیں۔ سہل نے کہا میں نے پوچھا ہے خاتون کیا میں آپ کی تھوڑی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ کہا اے سہل ایک کام کرو، آگے آگے دیکھو ایک گھوڑے سوار ہے، ارے اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے اور نیزے پہ سر ہے، ان کو کہہ دیجئے وہ تھوڑا آگے آگے نکل جائے تاکہ لوگوں کی نظریں ہم پہ نہ پڑے۔ سہل کہتا ہے میں آگے گیا، میرے پاس 400 دینار تھے، میں نے اس ظالم کو 400 دینار دیے اور گھوڑے کو آگے لگایا۔ عزادارو یہ قافلہ
یزید کے دربار میں داخل ہوا، وہاں پر سب بیویوں کو کھڑا رکھا گیا تھا، ایک بیوی کے پیچھے ہے۔ یزید نے سب کا نام پوچھا، ایک موقع وہ آیا یزید نے کہا یہ 2 بیویاں مجھے دکھ رہی ہے، کون ہے؟ جواب دینے والے نے کہا ان میں جو پیچھے کھڑی ہے وہ زینب بنت علی ہے، اور جو آگے کھڑی ہے وہ فضہ ہے۔ بس یزید نے کہا مجھے زینب کو دیکھنا ہے۔ فضہ آگے بڑھی اور کہنے لگی اس یزید کے دربار میں اتنے حبشی غلام ہیں، ارے کسی میں غیرت اگر ہو تو کیا حبش کی عورت کو عزت کے ساتھ بچانے کے لیے تیار ہے؟ میں کہتا ہوں وہاں یزید کے جتنے حضرات تھے وہ آگے آگے آئے، یہ ہماری فضہ ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی زینب سوچتی ہوگی اے نانا، ایک حبشی عورت کے لیے اتنے غلام حاضر ہیں، لیکن آج زینب کے لیے الا لعنت اللہ القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔